وہ بندے نے صرف یہ بات کر دی کہ ہاتھ کو کہاں باندھنا چاہیے کہاں نہیں باندھنا چاہیے، ہمارا ٹاپک اس سے مختلف ہے۔ صرف اس بات کے کرنے سے اتنا طوفان بپا کر دیا جائے، تو جب وہ لوگ جو ممبر و محراب پر ہیں ان کی یہ حالت ہے تو دوسروں کی حالت کیا ہوگی؟ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک طرف ہوتے ہیں اور باقی تینوں ائمہ ایک طرف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تینوں ائمہ نے، امام مالک نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، ان اہل علم کو، فقہاء احناف کو کیسے مخاطب کیا؟ انہوں نے ان کو برے القاب دیے؟ کیا انہوں نے ان کو گمراہ بتایا یا کچھ ایسا کہا؟ ان تین ائمہ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ جیسے یہ بڑا قول پیش کیا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے بے نقاب کیا ان لوگوں کو، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ شرک اور بدعات کو پھیلانے والے یا لکھنے والے تھے ان کو بے نقاب کرنا، واضح کرنا، ان کو رد کرنا، یہ تو اہل علم شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ تو بات ہی جھوٹ ہے کہ میرے آنے کے بعد یہ ہوا، پہلے تو کسی کی ہمت نہیں۔ ہاں، یہ قریب دور میں آپ کے آنے سے پہلے روافض کے علاوہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی کی زبان ایسے دراز نہیں ہوتی تھی جیسے آپ کی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے صحابہ کو نہیں چھوڑا تو باقی لوگ کیا چیز ہے؟ پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فلاں نے سخت لب و لہجے میں فلاں سے بات کی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کی عام عادت کیا ہے کہ وہ نہیں ایسا کرتا۔ اگر اس سے ہو گیا تو اس کو ہم اگنور کر دیں گے، اس چیز کو اس کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ بہت سخت مزاج ہے، نہیں، یہ نہیں کہیں گے۔ اگر ایک آدھ دفعہ اس سے ہو بھی گیا تو، اور جو بندہ اس چیز کو اس کی طرف منسوب کرے گا ہم اس کا بھی رد کریں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بندہ ایسا نہیں تھا۔ تو ایسے بڑے لوگ ہیں، ان کا کچھ تو خیال کرو۔ ہمارے کچھ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر وہ اللہ اکبر وہ زبان درازی کی۔ اللہ کے بندو تھوڑا سا تو خیال کر لو، اللہ نے ایک بندے کو سبب بنایا، لاکھوں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ اگر اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو آپ کو پسند نہیں آئی، آپ کے خیال میں وہ منہج کے خلاف ہے، تو آپ نے بالکل ہی فارغ کر دیا بندے کو، منہج سے نکال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ النساء میں، سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 59 میں، 59 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، اگر تم کسی چیز میں آپس میں اختلاف کر بیٹھو، جھگڑ پڑو، تو پھر اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے اختلاف رائے کے متعلق کچھ بات کی تھی، اور اس میں ہم نے کچھ آداب بیان کیے تھے کہ اختلاف رائے کیسے کیا جانا چاہیے، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسان جن مواقع پر پہچانا جاتا ہے یا انسان کی اصل شخصیت جن مواقع پر سامنے آتی ہے، ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب انسان کسی سے اختلاف کر بیٹھتا ہے اور کوئی اس کے نظریے کے خلاف بات کرتا ہے، اس کے اوپینین اور اس کے موقف کے خلاف اس کا موقف ہوتا ہے، تو پھر انسان اپنی اصل پر آتا ہے کہ وہ کتنا شعور والا، کتنا علم والا، کتنے تحمل، بردباری اور ٹالرنس رکھنے والا ہے، اور اس میں کتنا ٹیمپر ہے، ٹیمپرامنٹ اس کا کتنا ہے، اس کا ٹیمپرامنٹ کتنا ہے، یہ تب پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ہاں ہم جن چیزوں میں بہت بری طرح سے فیل ہیں، ایک قوم ہونے کے اعتبار سے، من حیث القوم، یعنی پوری کی پوری قوم، جن چیزوں میں ہم لوگ فیل ہیں ماں سوائے چند ایک لوگوں کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اختلاف نہیں کرنا آیا آج تک۔ ہم مخالف کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا دشمن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے میرے نظریے کے خلاف بات کی بس وہ فارغ ہے، وہ اسلام سے بھی فارغ ہے، وہ دین سے بھی فارغ ہے، وہ جتنا بھی مقام و مرتبہ رکھتا ہو ختم، سب کچھ ختم ہے۔ اور اس میں بھی زیادہ تر یہ والے اقوال اور افعال کسی حق کی اتباع میں نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی حق اور باطل کی بات ہے تو میں حق کی طرف کھڑا ہوں اور جو بھی اس کے خلاف آئے گا وہ بس باطل ہے،
یا یہ ہو کہ کفر اسلام کا مسئلہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر صرف اور صرف اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی کوئی جماعت ہوتی ہے، اس کا ایک موقف ہوتا ہے، اگرچہ اس موقف پر جماعت ہی میں کچھ لوگ اختلاف کرنے والے ہوں، اپنی آرگنائزیشن ہوتی ہے، یا کسی ایک بندے کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے، جو اس پر پورا نہیں اترے گا اس کو وہ بری طرح سے رگید دیتے ہیں، بری طرح سے اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، اس میں اللہ اکبر ایک دوسرے کی انسلٹ ہوتی ہے، اس میں الزامات اتہامات ہوتے ہیں، بہتانات ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، اور ایک بہترین سٹیٹس کو، ایک بہترین مقام اور مرتبہ کو، منبر کو، محراب کو ان چیزوں کی وجہ سے بری طرح سے بدنام کر دیا جاتا ہے. اختلاف جب دین یہ کامل اور مکمل ہے تو کیا اس نے ہمیں اختلاف کرنا نہیں سکھایا؟ کیا اختلاف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کسی بھی حد کا، کسی بھی احترام کا، کسی بھی لمٹ کا خیال ہی نہ رکھیں؟ ایک بندہ ہے، وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا ماضی کسی حد تک ہمیں جو ظاہر ہے معلوم ہے، اس نے کوئی ایسی بات اگر کر دی جو میرے موقف کے خلاف ہے، تو اب یہ بندہ کیا اسلام سے فارغ ہو جائے گا صرف اس لیے کہ میرے موقف کے خلاف ہے؟ ممکن ہے کہ وہ اختلاف مستحب چیزوں میں ہو، ایک کہہ رہا ہے کہ مستحب ہے، دوسرا کہتا ہے مستحب نہیں ہے. اب اس اختلاف کے اوپر بھی لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ اللہ کی پناہ ہے. کہیں بھی اختلاف ہوتا ہے افضل اور غیر افضل کا، کہیں بھی اختلاف ہوتا ہے مناسب اور غیر مناسب کا. ہاں اگر حرام حلال کا اختلاف ہو تب بھی بندہ کوئی بات کر سکتا ہے، تھوڑی سی مضبوطی سے، شدت سے بات کر سکتا ہے. لیکن اب اس بندے کی عقل کا اب اندازہ لگائیں جو کسی کے بارے میں کسی پر رد کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے صرف یہ بات کر دی کہ ہاتھ کو یہاں پر باندھے یا نیچے باندھ لے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم اس پر بات نہیں کریں گے، ہمارا بات کرنے کا موضوع اور ہماری فیلڈ کوئی مختلف ہے. اب اس بنیاد پر کیا بندہ فارغ ہو گیا، ختم؟ یہ بندہ ایمان سے نکل گیا یا منہج سے نکل گیا یا وہ دائرہ جو ان لوگوں نے خود لگا رکھا ہے اس سے نکل گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے، ہم نے جن مشائخ اور اساتذہ سے سیکھا ہے، اس کے اعتبار سے تو یہ جہالت ہے. ہمیں مدارس میں ترمذی کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ ترمذی میں کم ہی احادیث ایسی ہیں جس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ دونوں طرف کا موقف بیان نہ کریں. اور کیسے بیان کرتے ہیں کہ عند بعض اہل العلم، کہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ ہے، فلاں فلاں کا یہ قول ہے، بڑے ادب و احترام سے بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے آپس کے جو اختلافی مسائل ہیں ان میں سے ایک نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ ہے، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے. ہاتھ سینے پر باندھے جائیں یا تھوڑا سا نیچے یا ناف کے نیچے باندھے جائیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے. اسی طرح سے رکوع کرتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا جائے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. جس کو جو دلیل سمجھ آتی ہے وہ پوری قوت کے ساتھ اس کو بیان کرے اور پورے اخلاص اور شدت کے ساتھ اس پر عمل کرے. لیکن جب بات اختلاف کی آتی ہے تو اس اختلاف کو کیسے محدثین نے کیسے پیش کیا ہے؟ محدثین نے یہ تو نہیں کہا کہ جو بندہ رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو دونوں طرح کی احادیث پیش کی ہیں. کچھ کے پیش کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور کچھ کے بعد جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کیا کہ ایسی دو طرح کی احادیث روایات بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اس پر کن کن اہل علم کا عمل ہے. یہ اختلاف رائے کے آداب میں سے ہے. اب کوئی بندہ جب ایسی بات کرے گا اور اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ یہ تو ہم تو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، یعنی کیا مطلب، کہاں کی بات کہاں لگا دی؟
جب کوئی ایسی چیز، یہ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اختلاف ہو سکتا ہے، جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور وہ اختلاف کی گنجائش اس طرح سے ہوتی ہے کہ چیزیں واضح نہ ہوں، یا دو طرح کی روایات ہوں، یا ایک ہی روایت ایک ہی دلیل سے دو طرح کے معنی اخذ ہوتے ہوں، یا ایک چیز کے بارے میں دو عمل ثابت ہیں اور ان دو اعمال کا تعلق اور ثبوت اسلاف سے موجود ہو، یا صحابہ سے، یا تابعین سے، یا تبع تابعین سے۔ تو ہم نے صرف جب کسی نے یہ بات کر دی کہ ہاتھ یہاں پہ نہیں یہاں پہ باندھنا، یا یہ بات نہیں کی کہ ہاتھ یہاں پر باندھنا ٹھیک ہے اور یہاں پر باندھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بات نہیں ہوئی۔ صرف یہ کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ اس پر کسی کو یہ کہہ دینا کہ اس نے کوئی گمراہ ہو گیا ہے اور یہ تو ہمارا موقف نہیں ہے، یہ تو منہج سلف کے خلاف ہے، تو اس بات کو ہم نے جو سیکھا اور ہمیں جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے جو سیکھا، جو اپنے اسلاف سے سیکھا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے جو چیزیں جتنی ناقص اور ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں ان کے بارے میں جو سیکھا، تو یہ تو جہالت ہے، تو اس کے بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس بندے کا اپنا عمل کچھ اور ہو، وہ بندے نے صرف یہ بات کر دی کہ ہاتھ کو کہاں باندھنا چاہیے کہاں نہیں باندھنا چاہیے، ہمارا ٹاپک اس سے مختلف ہے۔ صرف اس بات کے کرنے سے اتنا طوفان بپا کر دیا جائے، تو جب وہ لوگ جو ممبر و محراب پر ہیں ان کی یہ حالت ہے، تو دوسروں کی حالت کیا ہوگی؟ ایک چیز کا اختلاف ہے، دو لوگوں میں ہو جاتا ہے، تو اس اختلاف میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو کوئی ادنا سا مسلمان بھی نہیں کر سکتا جس کی تھوڑی سی بھی تربیت ہے۔ ہم جب اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کرنے میں جس ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، اسلاف میں بھی دیکھیے، صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا، موقف کا اختلاف ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ان کے درمیان کچھ موقف میں اختلاف ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے بچے کو، اس سے زیادہ نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ بھی کچھ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپس کا ان کا تعلق کیسا تھا؟ شیر و شکر، اور یہی تعامل اور یہی نیچے تک آیا، یہی چیز تابعین میں آئی، یہی تبع تابعین میں آئی، اور یہی پھر آگے اہل علم میں، فقہا میں، محدثین میں، ان سب میں یہ چیز آئی۔ ہم جن چیزوں میں بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، عموماً ان میں زیادہ اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا فقہاء احناف کے ساتھ، باقی تینوں ائمہ کا اختلاف ہے۔ بہت سارے مسائل میں اختلاف، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک طرف ہوتے ہیں اور باقی تینوں ائمہ ایک طرف ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان تینوں ائمہ نے، امام مالک نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، ان اہل علم کو، فقہاء احناف کو کیسے مخاطب کیا ہے؟ کیا انہوں نے ان کو برے القاب دیے؟ کیا انہوں نے ان کو گمراہ بتایا یا کچھ ایسا کہا؟ ان تین ائمہ کی بات کر رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں۔ تو ان لوگوں کا آپس کا جو اختلاف تھا، اس اختلاف کے باوجود ان کا آپس کا تعامل، تعلق، یہ بڑا ہی عمدہ اور بہت اعلیٰ تھا، بہترین تھا۔ ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے۔ تو اختلاف کا جو انداز ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ملتا ہے، اس میں یہ ہے کہ دلیل کی بنیاد پر اپنی دلیل میں مضبوطی پیدا کرو، اس کو شد و مد سے بیان کرو، اس پر بہت اچھے طریقے سے عمل کرو، اور دوسرے بندے کے ساتھ جب اختلاف ہو جائے تو دلیل کی بنیاد پر اس کا رد بھی کرو، لیکن گالی نہ دو، تمیز تو اختیار کرو، اخلاقیات کا تو خیال رکھو۔ مسلمان ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف کون تھے؟ یہود۔ آپ کا یہود سے تعلق کیسا تھا؟
آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد نسلیں، مال و دولت، جسم و جاں سب قربان ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، تو آپ نے اپنی زرہ کے عوض ایک یہودی سے کچھ ادھار آٹا وغیرہ یا اس طرح کی وہ چیز لے رکھی تھی۔ ان کے گھروں کے بچے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اگر میں کسی کو یوں گالیاں دوں گا تو کیا وہ اجازت دیں گے اپنے بچوں کو کہ میرے پاس آئیں؟ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بے شمار مرتبہ یہ کہا، خالف الیہود والمجوس، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ اور آپ نے یہودیوں کی مخالفت بار بار کر کے بھی دکھائی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہر عمل کی یہ بندہ مخالفت کرتا ہے۔ یہودی خواتین کے مخصوص ایام میں، ان کے پیریڈز میں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کھانا پینا ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے نہیں کھلاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان دنوں میں خواتین بالکل نجس اور ناپاک ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بالکل برعکس کہا کہ ان ایام میں کھلانا پلانا سب کچھ، شوہر اور بیوی کا آپس میں مباشرت کرنا ماں سوائے انٹر کورس کے سب جائز قرار دیا گیا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول ہماری ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے احکامات تھے، ان میں مخالفت ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو کرنی تھی، لیکن ان کے ساتھ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو کیسا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کا ان کے بارے میں رویہ کیسا ہوتا تھا، اہل کتاب کے بارے میں رویہ کیسا ہوتا تھا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، وہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا؟ مسجد میں ان کو آپ نے 3 دن تک رکھا، باندھے رکھا، اور بڑے حسن اخلاق سے پیش آئے، وہ سب کیا تھا؟ مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دشمن تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ سب کیا چیزیں تھیں؟ کیا ہمیں اس سے سمجھ آتی ہیں؟ تو ہمارے سامنے جو بھی ہمارے اختلاف میں ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، بالکل ختم کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو بے ادبی کی فضا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، ان سے بچ جائیے۔ غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، چھوٹے سے بھی بڑے سے بھی۔ تو اسی لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم پورے طور پر اگر کسی کی اتباع کریں گے تو وہ صرف ایک ذات ہے، جس کے ہر قول کو مانا جائے گا، ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھا جائے گا، اور کوئی بات بھی ان کی ریجیکٹ نہیں کی جائے گی۔ یہ مقام و مرتبہ صرف ایک ہستی کو دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ مقام نہیں دیا گیا۔ اور وہ کون سی ہستی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے الا ویؤخذ قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، ماں سوائے اس قبر والے کے، اس کی ہر بات کو لیا جائے گا، ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھا جائے گا۔ اور اشارہ کرتے تھے جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف۔ تو یہ انداز ہمیں سکھایا گیا۔ اب ہمارے ہاں ویسے پہلے ہی کچھ اختلاف کرنے کے آداب نہیں تھے، اختلاف کرنے کے آداب پہلے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے تو بالکل اس بدتمیزی کے رویے کو پراپر ایک رواج دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے لوگوں کے لیے آزمائش اور فتنہ بنا دیا، اور واقعی وہ بن گئے۔ تو ان میں سے کچھ نے کچھ کی زبانوں سے وہ مقدس جماعت بھی محفوظ نہ رہی، جس مقدس جماعت کی اعلیٰ صفات اور خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے ساتھ سابقہ کتب میں بھی بیان کی۔ تورات اور انجیل میں جناب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اوصاف کو بیان کیا گیا۔ جہاں یہ بیان کیا گیا کہ ایک نبی آخری رسول آنے والے ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ ان کے اصحاب کیسے ہوں گے یہ تعریفیں بھی کی گئیں۔ اور اس کے اوپر اہل علم کا ایک موقف چلتا آ رہا ہے، تمام اہل علم کا، صحابہ کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، یہاں تک کہ
جن صحابہ کا آپس میں اختلاف بھی ہوا وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں الفاظ کیا استعمال کرتے تھے، ہم حیران رہ جائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ڈانٹا کہ تم کیا چاہتے ہو، تم اپنی ماں کو لونڈی بناؤ گے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تم بات کرتے ہو، ام المؤمنین ہے، علی رضی اللہ عنہ ڈانٹ رہے ہیں، حالانکہ ایک وقت میں کچھ اختلاف تھا اور آمنے سامنے تھے۔ تو لوگوں نے آداب ہمیں سکھائے، تو اس بدتمیزی کو رواج دینے والے بہت سارے لوگ ہمارے اندر پیدا ہو گئے، اور یہ ہر جماعت میں ہی ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ بھی جس چیز کی طرف منسوب اپنے آپ کو کر رہا ہے، جس جماعت کی طرف بھی منسوب کر رہا ہے، اس کے اگر بڑوں تک اگر ہم جائیں تو وہ سارے کے سارے ادب و احترام سے ہی اختلاف کرنے والے تھے۔ بڑوں سے مراد یہ کہ جن ائمہ تک بھی یہ لوگ جائیں گے، اگر کوئی شخص مرزا انجینئر کی طرح یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ماننے والا ہوں، تو وہاں تک بھی چلے جائیں تو انہوں نے بھی آداب سکھائے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے صرف وہ ایک یہودی نے سلام کیا السلام علیکم، تو آپ نے جواب میں یہ کہا تم پر بھی تمہارے فلاں فلاں، اس طرح کی کوئی بات کہی، جواب دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، آپ یہی کہہ دیتی کافی دفعہ علیکم۔ کس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ ایک یہودی کے بارے میں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میرے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور سب کے امام ہیں یقیناً، تو آپ ان امام سے تھوڑا سا اختلاف کا طریقہ ہی سیکھ لو۔ آپ نے ہر بندے کو ہی فارغ کر دیا، ہر علم والا بندہ ہی فارغ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ سارے لوگ ہی وہ ایسا، وہ فلاں ایسا، بدتمیزی، بد تہذیبی، گندی بےہودہ زبان، صحابہ کو آپ نے معاف نہیں کیا، اور اس کے اوپر آپ اڑے ہوئے ہیں، اور یہی تربیت آگے لوگوں کی ہو رہی ہے۔ اور پھر اس میں تکبر بھی ہے، اس میں گالی گلوچ بھی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، کہ پہلی دفعہ جیسے یہ بڑا کال پیش کیا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے بے نقاب کیا ان لوگوں کو۔ ایسا نہیں ہے، جو لوگ شرک اور بدعات کو پھیلانے والے یا لکھنے والے تھے، ان کو بے نقاب کرنا، ان کو واضح کرنا، اور ان کو رد کرنا، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو پھیلانا، یہ تو اہل علم شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ تو بات ہی جھوٹ ہے کہ میرے آنے کے بعد یہ ہوا، پہلے تو کسی کی ہمت نہیں تھی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ قریب دور میں آپ کے آنے سے پہلے روافض کے علاوہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی کی زبان ایسے دراز نہیں ہوتی تھی جیسے آپ کی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے صحابہ کو نہیں چھوڑا تو باقی لوگ کیا چیز ہیں؟ تو علماء سے اختلاف جب ہے تو علماء سے اختلاف بھی آپ کیجیے جو اس کا طریقہ کار ہے۔ یہ بات یاد رکھتے ہوئے جو متفق علیہ بات ہے کہ جب اجتہاد کرتے ہیں، کوئی بندہ اجتہاد کرتا ہے، اس مقام اور مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کوئی بندہ، کوئی عالم، کوئی صاحب علم، تو اس کے اجتہاد میں اگر غلطی بھی ہو تو تب بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، غالباً صحیح مسلم میں ہے یا صحیح بخاری میں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب کوئی بندہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں کوشش کرتا ہے حق تک پہنچنے کی، تو اس کے بعد اس کا فیصلہ بھی درست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دیتے ہیں، اور اگر وہ کوشش کرے حق تک پہنچنے کی دلائل کے اعتبار سے اور اس کے بعد وہ خطا پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی 1 اجر دیتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے 1 اجر دینے کا وعدہ کیا تو آپ ان کو اس زبان میں ان سے بات کر رہے ہیں جیسے وہ لوگ ہوں جو بالکل ہی اسلام سے فارغ نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ اختلاف کا طریقہ نہیں ہے، کہتے ہیں یہ اختلاف ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کچھ اور لوگ ہیں، ان میں سے ایک ہمارے ساحل ندیم صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر پر سلامت رکھیں، عافیت دیں، ہمیں بھی عافیت دیں، ہدایت اور دین کی ہمیں سمجھ دیں، ان کو بھی دیں، اور سب کو اسی پر چلائیں۔ انہوں کا اپنا ایک موقف ہے بہت ساری چیزوں میں۔ اس موقف میں ایک تازہ ترین موقف فلسطین کے بارے میں تھا کہ ان بھائیوں کی کیسے ہم مدد کریں۔ اب کوئی بندہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا نا، جس بندے کے دل میں ایمان ہے اور اسے ان کا احساس نہ ہو، جس کے دل میں ایمان ہے، اور اگر وہ ایمان والے شخص کا تعلق اگر پریکٹسنگ لائف سے ہے تو اس کو زیادہ اس کا احساس ہوگا۔
اب اس احساس کے بعد کون کیا کر سکتا ہے اس کا ہر بندے کو اپنے اعتبار سے معلوم ہے۔ تو انہوں نے بھی علماء کو اور جو علم سے وابستہ لوگ تھے، جو مسجد کے ممبر و محراب سے وابستہ لوگ تھے، ان کو اتنا بدتمیزی اور بے ادبی اور پوری ایک طرح کی گالی گلوچ کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ اب ہے کیا اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک موقف ہے ایک بندے کا، جناب ساحل صاحب کا، وہ موقف یہ ہے کہ اس معاملے میں یہ ہونا چاہیے، فلسطین کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جائیں اور حکومت کو پریشرائز کریں یا فلاں کو پریشرائز کریں کہ وہ ان کی مدد کریں، یہ ایک موقف ہے۔ اچھا، اس موقف کے مقابلے میں کسی اور کا ایک موقف ہے، ان کا موقف لے لینا چاہیے کہ آپ کا اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے، اور وہ اگر جماعت علماء کی ہو تو آپ ان کا ایک تو موقف جانے بغیر اور یہ جانے بغیر وہ کیا کر رہے ہیں، بس جس نے آپ کے موقف کی اوپینین کی مخالفت کی، آپ نے اس کو کہا یہ میرے سامنے ہے، میں تو اس بندے کی کوئی بات قبول نہ کرو، یہ جو فلاں فلاں حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کو سامنے لاؤ، اور گالی گلوچ، لٹرلی گالیاں۔ یہ اختلاف کا طریقہ آپ کو سکھایا کس نے؟ کس دین سے سیکھا؟ پھر بات بھی دین کی کرتے ہو، پھر بات بھی کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ یہ اختلاف کا طریقہ آپ کو کس نے سکھا دیا؟ تو اختلاف کرنے میں ہم لوگوں نے سبحان اللہ بہت معاملہ خراب کیا۔ اب اسی پہ ایک بات سبحان اللہ، وہ یہ بار بار کہتے تھے جناب ساحل عظیم صاحب، آج کل تو وہ واقعی عدیم ہو گئے ہیں، معلوم میں کافی عرصے سے کچھ پتہ نہیں، کوئی بیان کوئی کچھ بھی نہیں سامنے آ رہا، اللہ تعالیٰ خیر رکھیں۔ گرفتار ہوئے تھے، سنا ہے اس کے بعد کہاں ہیں وہ؟ باہر چلے گئے ہیں، کچھ دن تک شاید وہ گرفتار رہے، اس کے بعد یہ سنا گیا کہ وہ ابھی باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں۔ اب قریب 2 مہینے ہونے والے ہیں یا 1 ڈیڑھ مہینہ، ان کا فلسطین کے بارے میں کوئی بیان نہیں آیا۔ ہمیں نہیں معلوم اس کا سبب کیا ہوگا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جن چیزوں پر ان کو اعتراض تھا، اور بہت شدید اعتراض تھا، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو گالیاں دیتے تھے، وہی چیز اب ان کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ ان کا کوئی بیان نہیں ہے۔ اب وہ جذباتی تقریریں کوئی سامنے نہیں آ رہی۔ اگر تو وہ جیل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رہا کریں خیر سے سلامتی سے۔ وہ زبان کے تیز ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ مسائل تو آتے ہی ہیں، زبان کا جو بندہ تیز ہوگا تو اس کو مسائل تو ایسے آئیں گے۔ حکمت سے بات کرنا، جو اسلام نے سکھایا اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر وہ جیل میں نہیں ہیں، باہر ہیں، کہیں پہ بھی ہیں اور آزاد ہیں، ان کے لب آزاد ہیں، ان کے ہاتھ لکھ سکتے ہیں، پھر اگر یہ چیزیں نہیں آ رہی تو پھر وہ ان کی جو ساری پچھلی باتیں ہیں جو وہ مولویوں اور علماء کے بارے میں کیا کرتے تھے، وہ ساری باتیں اب ان کے اپنے اوپر بھی بالکل فٹ آ رہی۔ ہم نہیں یہ کہیں گے، ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا، ہم کہتے ہیں کہ اوپینین ہے، ایک بندے کے دل میں جذبہ ہے، اس جذبے کے تحت وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کا اپنا ایک موقف ہے۔ دوسرے اگر آپ کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ گالی تو نہ دینا، بدتمیزی تو نہ کریں، بات تو ٹھیک کریں۔ اور اس کے بعد جو قوم بھی تیار ہوئی ان کے ساتھ وابستہ، ان کو بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں دیکھے گئے ہیں جن کو گالی کے علاوہ کچھ آتا ہو، زیادہ تر کے زبان پر یہ گالیاں۔ تو کیا سیکھا ہم نے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی کوئی تربیت کی ہے یا نہیں کی؟ قرآن نے بھی اس بارے میں کوئی تربیت کی ہے یا نہیں کی؟ اور پھر ایسے فالوور سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، ایک بندہ کسی کو رد کر رہا ہے، اس کے اوپر کسی نے رد کیا، اس کا نام نہیں لیا، فالوورز نے کہا نہیں جی آپ نے ان کو کہا ہے، اس کو بیچارے کو بدنام کر دیا۔ ممکن ہے کہ وہ جو بندہ بات کرنے والا اس نے کسی اور کے بارے میں بات کی ہو، یا کئی لوگوں کے بارے میں بات کی ہو، اس نے کہا نہیں جی آپ نے ہمیں کہا ہے۔ کوئٹہ میں ہم تھے، کوئٹہ میں ہمارے ایک استاد جمعہ پڑھاتے تھے، تو جمعہ کے بعد ہم کچھ بیٹھتے تھے، میں قریب بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا ان کو کہ آپ نے نا سارا جمعہ آج میرے خلاف پڑھایا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم نے یہ باتیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے تو جمعہ ایک عام جو ذہن میں تھا اور دلائل کی روح سے میں نے پڑھایا، اگر اس میں آپ کی کوئی کمی کوتاہی تھی اور آپ کو لگا کہ آپ کے بارے میں یہ تو پھر اچھی بات ہے، اس کا مطلب آپ اور سے جمعہ سن رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بات اور بتائی کہ یہ جو ہوتا ہے نا وہ جو زخم سے پہلے جس سے وہ صاف کرتے ہیں،
اینٹی سیپٹک کوئی بھی وہ اسپرٹ وغیرہ، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اسپرٹ وغیرہ، آیوڈین یا جو بھی جو لگتا ہے، وہ جسم کے کسی بھی حصے پہ لگائیں تو تکلیف نہیں دے گا، زخم پہ لگے گا تو تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی اگر آپ میں مسئلہ تھا تو تبھی آپ کو یہ لگا کہ آپ کے خلاف ہے جمعہ، آپ کے خلاف نہیں تھا، اصلاح تھی، اگر آپ کو لگا تو ٹھیک ہے. تو اسی طرح بات کوئی ایک نارمل کی گئی کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں. اور یہ طریقہ کس کا ہے کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ یہ طریقہ کس کا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں شروع میں جو باتیں کی تو یہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایسے کہتے ہیں. کچھ جگہوں پر واضح بھی کیا لیکن نام نہیں لیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، نام نہیں لیا کسی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ آپ کی اصلاح کا ایک انداز یہ بھی تھا، ما بال اقوام، لوگوں کی کیا حالت ہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. نام نہیں لیتے تھے آپ. یا وہ وصف ذکر کرتے تھے کہ جو ایسا کرتا ہے تو اس کا یہ حکم ہے. تو ہم لوگوں نے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں نہیں سیکھا؟ اگر اس طرح کسی نے بات کی کہ وہ کوئی کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، لوگوں نے کہا نہیں جی آپ نے ہمارے لیڈر کو کہا ہے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کچھ لوگوں پر رد کیا، وقال بعض الناس، کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا موقف اس کے بارے میں دیا. کتنی بہترین بات ہے. ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے. اب آگے کچھ ایسے دلائل آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا، اندازہ ہوگا کہ کیسے اہل علم کے کا رد کا انداز کیسا تھا، وہ کس نظر سے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے. اور اس میں ہم بہت سارے، اب ارادہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے نا اس کو کچھ لے کر چلیں، تو تھوڑا سا اس کو کھولیں ہم انشاءاللہ. کچھ مجالس میں یہ اختلاف رائے کے آداب کچھ ذرا تفصیل سے ہم بیان کریں. دیکھیں جب ہماری رائے کسی سے مختلف ہو، جس سے ہماری رائے مختلف ہے، اگر وہ شخص علم والا ہے اور اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس کی اسلام اور دین کے لیے اگر خدمات ہوں، وہ کسی بھی فقہی مسلک کا سے تعلق رکھنے والا ہو، تو ہمیں اگر اس کی کوئی بات ایسی بھی ہو جو ہمیں لگتا ہے کہ غلط ہے، ہمارے پاس دلائل کے اعتبار سے وہ غلط ہو اور واقعی وہ غلط ہو، تو تب بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اس کی دین کے لیے خدمات ہیں، جو اسلام کے لیے اس کی خدمات ہیں، اور جو اس کی ایک عظمت ہے علم کے اعتبار سے یا دعوت کے اعتبار سے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ اہل علم کا وتیرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کچھ احادیث میں آپ کی کچھ اونٹنیوں کا ذکر ہے. ان میں سے ایک آپ کی اونٹنی ہے، اس کا نام تھا قصوا. کیا نام تھا؟ قصوا. تو اس کے بارے میں کچھ واقعات ہیں. ایک وہ واقعہ نا کہ آپ علیہ السلام کی اونٹنی جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہ خود بخود ایک جگہ پہ بیٹھ گئی. آپ نے کہا کہ یہیں پڑا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے. ایک اور واقعہ وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام اس زمانے میں جب جا رہے تھے، مکہ کے قریب تھے جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر آپ کی سواری قصوا، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی. لوگوں نے اسے بہت کوشش کی کہ اٹھایا جائے، ہلایا جائے، چلایا جائے، لیکن وہ نہیں چلی. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلعت القصوا وما ذاك لها بخلق. یہ اڑی نہیں کر رہی، یہ نہ سمجھو کہ یہ بپھر گئی ہے یا بس بیٹھ گئی ہے یا اس کو بار بار کہا جائے یا اس کو مارا جائے یا کچھ بھی. فرمایا وما ذلك لها بخلق، یہ اس کی عادت ہی نہیں تھی. ولكن حبسها حابس الفیل، بات یہ ہے کہ اس قصوا کو، اس اونٹنی کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا. ہاتھی والوں کو لشکر کے ایک ہاتھ سے آگے نہیں بڑھنے دیا نا. جس ذات نے ان کو روکا تھا اسی ذات نے اس اونٹنی کو بھی روکا، اس لیے کہ اس کا یہ وصف ہی نہیں ہے، اس کی یہ عادت ہی نہیں ہے کہ یہ اڑی کرے، یہ بپھر جائے، یہ اپنی مرضی کرے. یہ حدیث ہے. اختلاف رائے میں اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی سمجھ آ رہا ہے؟ اس کا تعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جوڑا. اللہ اکبر، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمات کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے.
اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد صحیح بخاری کی اس حدیث کو، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2581 ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں وَفِيهِ جَوَازُ الْحُكْمِ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کے بارے میں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی شخص کے بارے میں، وہی حکم لگایا جائے گا، وہی اوپینین قائم کیا جائے گا جو کہ اس کی عام عادت ہے، جو کہ اس سے عام طور پر اس سے معروف ہے۔ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، اگرچہ اس پر اس کے علاوہ بھی کوئی کیفیت آ سکتی ہے۔ فَإِذَا وَقَعَ مِنْ شَخْصٍ حَفْوَةٌ لَا يُعْهَدُ مِنْهُ مِثْلُهَا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چلے جو کہ بات مناسب نہ ہو، غلط بات ہو، ایک انوکھی بات ہو، تو اور ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ اس طرح کے بندے سے ایسی بات کبھی ہوئی نہیں ہے، ایسی بات کبھی ہوئی نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی پتہ چلا ایسی بات جو کہ مناسب نہیں، تو ہم تک پہنچے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس بندے کی عام عادت یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے، تو پھر اب فرمایا لا ينسب الیہا، تو پھر اس ایک نئی بات کو اس بندے کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، وَيُرَدُّ عَلَى مَن نَسَبَهُ إِلَيْهَا، بلکہ جو بندہ ایسی بات اس کی طرف منسوب کرے گا اس کا رد کیا جائے گا۔ بات سمجھے آپ؟ ایک بندہ ہے عام طور پر وہ کبھی کسی کو جب اختلاف ہو تو سخت بات نہیں کرتا، سخت لب و لہجے میں، پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فلاں نے سخت لب و لہجے میں فلاں سے بات کی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کی عام عادت کیا ہے کہ وہ نہیں ایسا کرتا، اگر اس سے ہو گیا تو اس کو ہم اگنور کر دیں گے، اس چیز کو اس کی طرف منسوب نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ بہت سخت مزاج ہے، نہیں، یہ نہیں کہیں گے، اگر ایک آدھ دفعہ اس سے ہو بھی گیا تو، اور جو بندہ اس چیز کو اس کی طرف منسوب کرے گا ہم اس کا بھی رد کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بندہ ایسا نہیں تھا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سلفیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، منہج کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن رد کرنے میں وہ کسی کی ذات کا، کسی کے کام کا، دعوت کا کوئی خیال نہیں کرتے اور اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے۔ ان لوگوں کے سامنے جو منہج کے متعلق بہت اس کی اہمیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور لوگوں کی بھی اس پہ تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منہج صحیح پر قائم رکھے، ہمیں بھی اس منہج کی حفاظت کرنے والوں میں شامل کرے۔ لیکن اس منہج کی حفاظت کا طریقہ کار ہمارا کون سا ہونا چاہیے؟ ان اہل علم جیسا۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بات کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بات میں بتاتا ہوں، انہوں نے امام رازی کی، خیر یہ الگ سے میں بتاؤں گا، امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں ان تک کچھ بات پہنچی تو انہوں نے امام غزالی کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی وہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ انہوں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب کیا کہ وہ تعویل کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں۔ تعویل ایک اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک ایک انتہائی مذموم عمل ہے۔ تعویل کرنا کچھ ایسی دلائل میں، اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اور یہ تعویل جو مذموم تعویل ہے وہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک بہت معیوب بات ہے۔ انہوں نے امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو کس کی طرف منسوب کیا؟ امام احمد بن حنبل، ان کو کیا لقب دیا گیا؟ امام اہل السنہ، سب سے زیادہ حدیث کے قریب، سب سے بڑی حدیث کی کلیکشن ان کی ہے آج تک تقریباً۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بھی منہج کا نام لینے والے ہیں وہ ان کے منہج سے خوب واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا جو کم لوگوں کو توفیق ہوئی، کہ جنہوں نے ہر ایک باطل فرقے کا، وہ اسلام کا نام لینے والے ہوں یا باہر کے ہوں، سب کا رد کیا، اور ایسا رد کیا کہ بس دوبارہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی یا یہ توفیق نہیں ہوئی یا یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس پر کوئی بات بھی کر سکے۔ مضبوط دلائل سے بھرپور۔ لیکن ہمیں جو سلف کے منہج پر چلنے کی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے لیے وہ تھوڑا سا اس سلفی بندے کو بھی دیکھ لیں۔ ہمیں بہت سارے لوگ منسوب کرتے ہیں کہ سلفی، یہ جو سٹارٹ ہوا سلسلہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سٹارٹ ہوا، لوگ ہمیں منسوب کرتے ہیں، لیکن اگرچہ ایسا نہیں ہے۔
سلف تو اس سے بہت پہلے کے ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین یا اسلاف ہیں، لیکن انہوں نے اس منہج سلف کو بڑا واضح طور پر واضح کر دیا بہت ساری چیزوں میں. ٹھیک ہے. اب وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبِ كَانَ أَجَلَّ قَدَرًا مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ ذَكَاءً وَطَلَبًا لِلْعِلْمِ وَبَحْثًا عَنِ الْأُمُورِ. کہتے ہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف جو انہوں نے تعویل کو نسبت کی، تو امام غزالی ایسے نہیں ہے کہ جان بوجھ کر وہ جھوٹ بول لیں، ایسے نہیں ہے وہ. یعنی بات ان کی غلط ہے، بات ٹھیک نہیں ہے ان کی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے یہ سارے لوگ تھوڑا سا خیال کر لیں یار، تم لوگ کیا ہو، تمہاری علمی اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھ لو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مقابلے میں دیکھ لو اپنے مقام و مرتبہ کو، تھوڑا سا بات کرنے کا انداز سیکھ لو یار، کسی کو کچھ تو تھوڑا سا ایج دیا کرو، کچھ تو تھوڑی سی وہ دو نا. کہا کہ وہ ان میں سے نہیں ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے. کانا اجل قدر من ذلک، ان کی قدر و قیمت، ان کا وقار اس سے کہیں نمایاں ہے. وکان من اعظم الناس ذکاء، وہ لوگوں میں ذہانت کے اعتبار سے، علم طلب کرنے کے اعتبار سے، اور چیزوں کو فائنڈ اور دلائل کے اعتبار سے، اور مختلف جو تحقیقی امور ہیں ان میں وہ لوگوں میں بہت عظیم تھے. وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ قَصْدًا لِلْحَقِّ، اور وہ لوگوں میں حق کا قصد کرنے والے لوگوں میں بہت بڑا ایک مقام رکھتے تھے، لوگوں میں ایک عظمت تھی ان کی، وہ لوگ جو حق کو چاہنے والے ہیں، اسے تلاش کرنے والے ہیں. وَلَهُ مِنَ الْكَلَامِ الْحَسَنِ الْمَقْبُولِ، اور ان کے جو بہت ہی بہترین کلام میں سے ایسی بہت ساری مقبول چیزیں ہیں جو بڑی عظیم ہیں، بلیغ ہیں، ان کی لکھنے کی، ان کی مختلف چیزوں کو تقسیم کرنا، ڈویژن ان کی لکھنے کی ترتیب، ما هو به من احسن المصنفین، وہ ایسی ہے کہ وہ بہترین مصنفین میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن کونه لم يصل الى ما جاء به الرسول من الطرق الصحیحہ، لیکن اس وجہ سے کہ جو صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دلائل آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، آپ کی تعلیمات صحیح طریقے سے، صحیح سند سے ان تک نہیں پہنچی، تو اس کی بنیاد پر کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جو کہ ان سے ہو گئی. یہ بھی تو رد کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں کتنی تعریفوں کے بعد انہوں نے اس طرح سے بات کی. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول تلبیس الجہمیہ میں ہے، جلد نمبر 6 آیت نمبر 127 صفحہ نمبر 127 میں. تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اختلاف رائے کرنے میں ذرا تھوڑا سا ہاتھ بندے کو ہولا رکھنا چاہیے. ان کے بہت نمایاں شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں جو امام ہیں علم الرجال میں، اور احادیث اور واقعات اور راویوں کی صحیح تصحیح اور تضعیف میں امام ہیں. امام الجرح والتعدیل اور امام علم الرجال. کون بلا وہ؟ کون ہے وہ؟ امام الذہبی رحمہ اللہ. کیا شاگرد تھے، ان کے بارے میں سنیے. سیر اعلام النبلاء میں وہ لکھتے ہیں، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 376 ہے، 14 والیوم ہے، 376 اس کی مجلد ہے. کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ مَعَ صِحَّةِ إِيمَانِهِ، کہ ہر وہ شخص جس نے اپنے اجتہاد میں خطا کی، اس کے باوجود کہ اس کا ایمان صحیح تھا اور وہ حق کی اتباع کرنا چاہتا تھا، أَهْدَرْنَاهُ وَبَدَّعْنَاهُ، اور ہم جب کوئی ایسا بندہ کہ جس کا ایمان صحیح ہو اور حق کی اتباع کرنے والا ہو، اور اس کے اجتہاد میں کوئی غلطی اور خطا ہو جائے، تو ہم اس کو بالکل فارغ کر دیں، وَبَدَّعْنَاهُ، اور اس کو بدعتی کہنا شروع کر دیں. تو کہتے ہیں لَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مَعَنَا، تو پھر بہت کم ائمہ ایسے ہوں گے جو ہمارے ساتھ باقی بچیں گے جن سے کوئی خطا نہیں ہوئی. پھر کہتے ہیں رحم اللہ الجمیع بمنہ وکرمہ، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا رحمت کر دیں اپنے کرم کے ساتھ، اپنے احسان کے ساتھ. یہ کون ہے؟
علم الرجال کے امام، لوگوں کے یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کے عذر تلاش کرنے والے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ لوگوں کے عذر تلاش کرنے والے لوگ تھے۔ ہم لوگ لوگوں کے عذر تو دور کی بات ہے، ہم تو تباہی پھیر دیتے ہیں۔ ایک بات کے اگر 3-4 مطلب ہو سکتے ہیں نا، ہم وہ نہیں لیتے، ہم وہ لیتے ہیں جو ان کا بیچاروں کا مطلب ہی نہیں ہوتا۔ جس نے جو بات کہی ہوتی ہے اس کا وہ مطلب ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا کہ بھائی میں بھی صحیح ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں ہی صحیح ہوں، میں بھی صحیح ہوں۔ اب اس کے عذر کئی اس کی توجیحات کی جا سکتی ہیں۔ پھر اس بندے نے خود کہا کہ میں بھی صحیح ہوں، اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں بھائی میں تو اس میں بالکل صحیح ہوں، دوسرے لوگ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں میں تو بالکل صحیح ہوں، جو بات میں کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ لوگوں نے پھر رد کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کیا تلاش کرتے تھے؟ عذر تلاش کرتے تھے، ان کو دیتے تھے، ایج دیتے تھے، ان کو بینیفٹ دیتے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ وہ ابن عربی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ابن عربی کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور ان کے بہت سارے اقوال جو کتاب و سنت سے بالکل مخالف اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر اس بندے نے، ابن عربی وہ تھا جو وحدت الوجود کا سب سے بڑا قائل، فاعل اور داعی تھا، لوگوں کو بھی بلاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہر وجود میں اللہ کی ذات ہے، جو کہ صریحاً کفر ہے، اور اسی کفر کی بنیاد پر اسے سزا دی گئی اور قتل کیا گیا۔ تو اب اس کی یہ وہ بندہ ہے جو اتنا بڑا اس نے ایک کفر کا معاملہ کیا۔ تو اس کے بارے میں بیان کرتے کرتے بہت سارے اس کے اقوال، اس کی تعویل کرتے ہیں امام ذہبی، اور جہاں پر آ کر اس نے یہ بات کی کہ ہر چیز میں ہی اللہ ہے اور سب چیزیں ہی وہ اس ذات کا وہ مظہر نہیں بلکہ اس کے وجود کا حصہ ہیں، تو تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی کفر نہیں ہے۔ امام ذہبی نے وہاں پر آ کر یہ بات کی۔ آج کی آخری بات امام ابن قیم رحمہ اللہ، یہ بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کے بس ایک چیز پر بات کو ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ تھوڑا سا کھول کر آئندہ کہ ہم مجالس میں اس سلسلے کو تھوڑا سا اور بیان کریں گے کہ ہمارے اسلاف کیسے اختلاف کیا کرتے تھے انشاءاللہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات سنیے، اللہ ان لوگوں پر کروڑوں رحمتیں کریں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی کتنا بہترین انداز میں بہت سارے باطل فرق کا رد کیا ہے، بہترین انداز میں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں من قواعد الشرع والحکمت ایضا ان من کثرت حسناته وعظمت، کہتے ہیں شریعت کے قواعد میں سے اور شریعت کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، شریعت کے قواعد میں سے اور حکمت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوں اور بڑی بڑی ہوں، وَكَانَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ تَأْثِيرٌ ظَاهِرٌ، اور اسلام میں اس کی تاثیر بڑی ظاہر ہو، اسلام میں یعنی اسلام کی دعوت دینے میں اس کا اثر لوگوں میں بڑا ظاہر ہو، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ لَهُ مَا لَا يُحْتَمَلُ لِغَيْرِهِ، تو پھر اس کے لیے ہم ان چیزوں کا بھی احتمال لے سکتے ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں لیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو وہ عذر بھی دے سکتے ہیں جو کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے۔ آگے انہوں نے اس کو ثابت کیسے کیا؟ شیخ الاسلام کے بڑے قریبی سب سے نمایاں شاگرد ہے نا، دیکھیں اب ان کی دلیل سنیں کہ جس بندے کی اسلام کے بارے میں خدمات ہوں، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، عظیم ہوں، اور اسلام کے سلسلے میں اس کی تاثیر ہو، اس کے کام ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں احتمال وہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ عذر بھی ان کو دیا جا سکتا ہے، مراد یہ ہے جو کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، وَيُعْفَ عَنْهُ مَا لَا يُعْفَ عَنْ غَيْرِهِ، اور ان سے ان چیزوں کو درگزر کیا جائے گا جو دوسرے لوگوں سے درگزر نہیں کی جائیں گی، جن کی نہ اتنی نیکیاں ہیں، نہ ان کے اسلام کے بارے میں اتنے کام ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ خَبَثٌ، یہ جو معصیت اور نافرمانی ہوتی ہے نا، یہ ایک خباثت کی طرح ہے، ایک نجاست کی طرح ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَالْمَاءُ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمَلِ الْخَبَث، کہتے ہیں جب پانی دو کلے سے مراد ایک وہ مقدار ہے کہ اس میں پانی کی وہ مقدار جس میں اگر گندگی گر بھی جائے تو جب تک اس کا وہ ٹیسٹ وغیرہ اور وہ چیزیں چینج نہیں ہوتی، بلکہ ہو بھی نہیں سکتی،
تو اس پر معمولی سی جو اگر گندگی گرے تو اس کی وجہ سے وہ سارا پانی ناپاک نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ جب پانی 2 کلوں تک پہنچ جائے تو وہ خباثت کو نہیں اٹھاتا، یعنی وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بخلاف الماء القلیل، جبکہ جب تھوڑا سا پانی ہو فإنه لا يحمل ادنى خبث، اس میں معمولی سی گندگی بھی گر جائے، بے شک اس کا وصف چینج ہو یا نہ ہو تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو علماء ہیں یہ کس کی طرح ہیں؟ وہ بہت کثیر پانی کی طرح. اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے تو ان سے ہمیں ان کا عذر قبول کرنا چاہیے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو تھوڑا سے لگام دینی چاہیے. اللہ اکبر. یہ بھی سلف ہی ہیں، یہ منہج سلف ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کو کب کہا؟ جب حاتم بن ابی بلتعہ نے ایک نیوز لیک کی تھی، ایک خبر لیک کی تھی اور اس کو بھجوایا تھا مکہ کی طرف، اور درمیان میں ان کا وہ خط پکڑا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں ان کی گردن اتار دوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اہل بدر سے ہیں. حاتم بن ابی بلتعہ کن سے ہیں؟ یہ اہل بدر سے ہیں. تو لہٰذا اہل بدر کا جو معاملہ ہے وہ نیکیوں میں اتنا عظیم ہے کہ یہ چھوٹی سی خطا کوئی ان کو نقصان نہیں دے گی اور ان کی یہ خطا معاف ہے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ ٹانگ دو اس کو. وہ کہتے ہیں نا مولویوں کو کیا پتا ہے، علماء ہی تو سارے. ہر وہ بندہ جو یاد رکھے باطل پرست لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کا پہلا قدم اگر وہ بلندی چاہیں گے تو پہلا قدم علماء کی گردن پر آئے گا، اس کے بغیر وہ آگے چل ہی نہیں سکتے. ان کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے رکنا انہوں نے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَلَمَّا حَضَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَخْرَجَ عُثْمَانُ رضی اللہ عنہ تِلْكَ الصَّدَقَةَ الْعَظِيمَةَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے پر لوگوں کو ابھارا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت عظیم صدقہ فرمایا، بہت عظیم چیزیں صدقہ کی، تو فرمایا آپ نے فرمایا مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَهَا، اگر اس کے بعد عثمان کو یہ عمل نہ بھی کریں تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو جو ایسے بڑے لوگ ہیں ان کا کچھ تو خیال کرو. ہمارے کچھ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر وہ اللہ اکبر وہ زبان درازی کی. اللہ کے بندو تھوڑا سا تو خیال کر لو. اللہ نے ایک بندے کو سبب بنایا، لاکھوں ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دے دی. اور صرف اسلام کی ہدایت نہیں دی، جو آگے پورے ڈپارٹمنٹس، پورے اسلامک سینٹرز، پورے نظام انہوں نے آگے بنا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ صدقہ بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی جا رہا ہے ابھی تک بھی. اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ کرے. اگر اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو آپ کو پسند نہیں آئی، آپ کے خیال میں وہ منہج کے خلاف ہے، تو آپ نے بالکل ہی فارغ کر دیا بندے کو، منہج سے ہی نکال دیا. گالی گلوچ پر کچھ لوگ اتر آئے. کچھ تو خیال کرو یار، یہ کس کا منہج ہے؟ یہ کون سا منہج لے کر پھر رہے ہو آپ لوگ؟ تو یہ جو منہج کے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اس معاملے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا علم دینا چاہیے، اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر پر سلامت رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آداب سکھا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں کہ ہماری زبان سے یا ہاتھ سے کوئی بندہ تکلیف نہ اٹھائے، اور ہماری زبان سے کسی کے بارے میں ایسی بات نہ نکلے کہ جس کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ہم اس طرح سے اللہ کے دربار میں کھڑے کر دیے جائیں کہ کوئی جواب نہ بن پڑے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب